السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 2 دن پہلے صبح میں پارک میں واک کر رہا تھا تو میرے ایک بڑے بچپن کے دوست، اسکول کے دوست، ساری زندگی کے دوست آگے واک کرنے لگے۔ ہم لوگ مختلف باتیں وہیں پہ کہنے لگے، یار دیکھو مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بھائی پوچھیں کیا ضروری بات کرنی ہے؟ کہنے لگے یار ایک بات بتاؤ، میں نے ایک کام کیا اپنی فیملی میں، اور وہ کام میں نے اس لیے کیا کہ میرے اس فیملی ممبر کی ہیلپ ہو جائے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اور گھر کے لوگ وہ ہیلپ نہیں کر پا رہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں وہ ہیلپ کروں۔ ایک تو اس سے یہ ہے کہ اس فیملی ممبر کی مدد بھی ہو جائے گی، دوسرا مجھے اپنے ماں باپ کی دعائیں بھی مل جائیں گی۔ تو ظاہری بات ہے، ماں باپ کی سب بچے اولاد ہوتے ہیں، ایک اولاد پریشانی میں ہے، اس کو دیکھ کے ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، تو اب دوسری اولاد میں سے جو بھی آگے بڑھ کے ان کی اس اولاد کی پریشانی کو دور کرے گا، ان کی مدد کرے گا، تو ظاہری بات ہے ماں باپ کی دعائیں ملیں گی، اور بالکل صحیح بات ہے۔ ویسے بھی ایک انسان کی مدد آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کی بھی مدد کرے۔ بہرحال وہ کہنے لگے یار میں نے اس کے لیے اس کا کوئی پروجیکٹ تھا، اس کا کوئی مکان تھا، میں نے اس کو تعمیر کرانا شروع کیا، پیسے نہیں تھے، تو میں نے کہا یار جو کم پیسے وہ میں لگا دیتا ہوں۔ لیکن کیا ہوا کہ وہاں پہ کچھ حادثات پیش آ گئے اور نقصان ہو گیا۔ تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ نقصان کیوں ہوا؟ میں تو نیکی کر رہا تھا اور نقصان ہو گیا، اب میں پیسے بھی مجھے بھرنے پڑیں گے۔ ظاہری بات ہے میں نے ٹیک اپ کیا تھا کہ میں بنوا دیتا ہوں، پھر جب میرے اس فیملی ممبر کے بعد اتنے پیسے ہوں گے تو وہ مجھے دے دے گا۔ تو یہ بتاؤ مجھے کہ یار یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں، مطلب یہ آزمائش ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی آزمائش تو مومن کی زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس کے بغیر تو مومن کی زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ آزمائشیں کس کے اوپر آئی ہیں؟ کہنے لگا جی سب سے زیادہ بتاؤ۔ میں نے کہا سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء اور رسولوں کے اوپر آئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہنے لگا یہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن یار وہ تو انبیاء تھے، وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا تھا اس مقام کی وجہ سے ان کی ظاہری بات ہے منزل بڑی ہو گئی تھی، ان کے اندر صبر آ گیا تھا، وہ ان کے پاس وحی آتی تھی، ہمارا ان سے کیا کمپیریزن؟ تو میں نے اس سے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ انبیاء کے علاوہ بھی دیکھیں تو انبیاء کے علاوہ بھی جو لوگ تھے ان پر بھی تو آزمائشیں آئی تھیں، صحابہ پر آزمائشیں آئی تھیں، ہمارے سلف صالحین پر آزمائشیں آئی تھیں، امام احمد پر آزمائشیں آئی تھیں، امام مالک پر آزمائشیں آئی تھیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے پر آزمائشیں آئی تھیں۔ ہر شخص کی زندگی میں آزمائشیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو یہ تو آزمائشیں لازماً آنی ہے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں ایک سلف سے ایک قول کاپی کیا، نقل کیا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ لولا مصائب الدنیا، اگر دنیا کے اندر مصیبتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں نہیں ہوتی، لوردنا القیامت مفاليس، تو ہم قیامت والے دن مفلس ہو کر آتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشیں دیتے ہیں، تکلیفوں میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ انفیکٹ ہمارے لیے بلیسنگ بن جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مومن کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کی تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ تو جو دنیا کی آزمائشیں ہیں یہ تو ہمارے لیے اپرچونٹی ہے، یہ ہمیں مفلسی سے بچاتی ہیں۔ اور اصل مفلسی کیا ہے؟ اصل مفلسی دنیا کی مفلسی نہیں ہے، اصل مفلسی آخرت کی مفلسی ہے۔ اصل مفلسی قیامت والے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور اس وقت اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی اور یعنی درجات ہوں گے، نیکیاں ہوں گی جو اس دنیا کی تکلیفوں کی وجہ سے آئی ہیں، یا اس کے گناہ کم ہو گئے ہوں گے جو دنیا کی تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو ختم کر دیا، معاف فرما دیا، تو یہ تو اس کے لیے بلیسنگ بن جائیں گی۔ تو کبھی بھی آپ کی زندگی میں ٹرائلز، ٹریبولیشنز، کیلامیٹیز، پرابلمز، چیلنجز، تکلیف، پریشانیاں، تو کبھی یہ مت سوچیں کہ ہم گنہگار، ہمیں اللہ تعالیٰ سزا دے رہے تو اللہ جانتے ہیں۔ ایک مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ ہاں مجھ سے کوئی غلطی اور مجھے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے بدلے ہمیں معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کی جائے
اور یہ آزمائشیں انسان کو اللہ سے دور نہیں بلکہ اللہ کے قریب کر دینے والی ہوں. تو اس کوٹیشن کو دوبارہ میں پڑھتا ہوں، بڑی پیاری اور بڑی امپورٹنٹ کوٹیشن ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. لولا مصائب الدنیا، اگر دنیا کے میں تکلیفیں پریشانیاں نہ ہوتی، لوردنا القیامت مفالیس، تو ہم قیامت والے دن مفلس اور فقر کے ساتھ اللہ کے سامنے آتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہم آزمائشوں پر ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.